نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، اور بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو، جیسے کہ پیچھے آپ نے کل سماعت کیا تھا کہ اگر رزق مل رہا ہے تو کافروں کا عمل بتایا تھا کہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے جو ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کی برائی کی وجہ سے، تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مشرکوں کو یہ دعوت دی کہ کیا انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ رزق کی وسعت میں یعنی رزق پھیلتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ وسیع رزق میں اس شخص کی بھلائی ہوتی ہے نمبر 1، یا پھر اس کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ دونوں باتیں اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اگر اس کی بھلائی ہوتی ہے تو وہ رزق وسیع کر دیتا ہے، اگر امتحان ہوتا ہے پھر بھی وسیع کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور اگر رزق کی تنگی کرتا ہے تو فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ اس شخص کے نظام کی درستگی تھوڑے میں ہوتی ہے، یعنی اللہ اگر اسے زیادہ دے دے تو وہ بگڑ جائے گا، تو اس کے نظام اس کا صحیح چلتا رہے، اس لیے اسے تنگ رزق دیا جاتا ہے۔ یا پھر رزق کی تنگی اس کا بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ اس کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے کہ اگر رزق کی تنگی ہے تو آیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ بے شک رزق کی تنگی اور اس کی وسعت میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، کہ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ اتنا معنی خیز جملہ ہے کہ بندہ اس میں غور کرتا چلا جائے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، مومن کو بھی ہے تو یہ کافر کے لیے لیکن یہ مومن کے لیے بھی، کہ بندہ ایمان والا ہے تو وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے اور وہ غور و فکر کرنے والا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ رزق کا کشادہ ہونا اور کسی کے لیے تنگ ہو جانا یہ ہم ہر روز اگر نہیں کرتے تھے تو اب کر لیں مشاہدہ کہ ہر شخص پر مختلف قسم کے حالات جو ہیں وہ وارد ہوتے ہیں، کبھی عروج ہوتا ہے تو کبھی زوال ہوتا ہے، کبھی روپے کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی جیب میں 1 ٹکا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور فرمایا اہل ایمان ان حالات کو دیکھ کر کہ روپے کی ریل پیل کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی 1 ٹکا نہیں ہوتا جیب میں، فرمایا اس رد و بدل میں فرمایا وہ اللہ کی حکمت کے صدہ جلوے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اہل ایمان۔ اللہ کرے کہ ہم بھی انہی جلووں کو ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آگے ارشاد فرمایا، آگے کی آیت بڑی زبردست آیت ہے، فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس دو رشتہ داروں کو اس کا حق، نیز مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں، اور وہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ یہاں خطاب تو مفسرین فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حضور کی وساطت سے پوری امت کو یہ حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا اور بتایا گیا کہ جیسے سابقہ آیت میں بتایا کہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی حکمت سے اس کی مناسب تقسیم کرتا ہے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ جنہیں اللہ نے دنیا میں وسیع رزق دیا ہے، تو فرمایا کہ جن کو میں نے دنیا میں بھر بھر کے دیا ہے تو اے لوگوں سنو، جن کو میں نے کشادہ رزق دیا ہے تو تم دولت جمع کرنے کے لالچ میں مبتلا نہ ہو جاؤ،
اور سانپ بن کر اسی دولت پر نہ بیٹھ جاؤ، یا پھر تم اسی دولت کو تم اپنی عیش و نشاط میں، اپنی عیش و عشرت میں لٹانا شروع نہ کر دو، بلکہ اللہ کی دی ہوئی دولت اس کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم تو عیش و آرام کے سارے وسائل تمہیں میسر ہو اور تمہارا بھائی، سگا بھائی ہو یا کوئی سا بھی مسلمان بھائی ہو، وہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہو۔ اللہ کریم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا حق نہیں ہے کہ تم سارے کا سارا تمہارا، بلکہ فرمایا اسی مال میں تمہارے نادار رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور وہ مسافر کہ جو سفر میں ہیں، جن کے پاس کوئی ذات راہ نہیں، اور وہ غریب مفلس لوگ بھی ہیں کہ جو تمہارے آس پاس ہی تمہیں نظر آ جائیں گے کہ جو ضروریات زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، فرمایا ان کا بھی تمہارے مال میں حق ہے۔ اب اس آیت میں بندہ جب غور کرتا ہے تو یہاں ایک لفظ آیا حقہ، اس آیت میں آیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو لفظ یہ حقہ ہے یہ بڑا غور طلب ہے۔ کہ فرمایا تم جو اپنے غریب رشتہ داروں، مسافروں، دوسرے محتاج انسانوں کو چلو تم نے دینا شروع کر دیا، تو جب تم دے رہے ہو تو یاد رکھنا کہ پھر یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی انہیں انعام دے رہے ہو، اور انعام دے کر تم یہ سمجھو کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا تو اب تم اپنے اس احسان کو جتلاتے پھرو، ہر محفل میں انہیں رسوا کرتے رہو، بلکہ یہ ان کا حق تھا جو تمہارے ذمہ واجب الادا تھا، کہ جو تمہیں ادا کرنا تمہارے لیے ضروری تھا۔ اور یاد رکھنا وہ جو جن کو تم دے رہے ہو ان کو تم بھیک نہیں دے رہے، کہ وہ تم سے بھیک بھی نہیں مانگ رہے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کو بھیک دے رہے ہو، بلکہ وہ اپنا حق لے رہے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کے ضمن میں آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر غریب، ہر مفلس رشتہ دار کی ضروریات زندگی جو اس کو ضرورت ہے اس کو پہنچانا یہ امراء پر، یعنی جو مالدار طبقہ ہے ان کے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے، یعنی ان کے اوپر فرض ہے کہ جو غریب یہ اس فرض کو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ زکوٰۃ کا حکم ہوگا اس آیت میں، تو پھر علماء نے اور بھی اس کو کھولا اس آیت کو اور فرمایا یہاں مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ زکوٰۃ الگ ہے، وہ بھی اگر غریبوں کو ہی دینی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر ان جن کو اللہ نے وسیع رزق دیا ہے، فرمایا ان مالداروں کے لیے یہ حکم ہے۔ اور علامہ قرطبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار سے ہر حالت میں بھلائی کرنا ایسا حق ہے اس مالدار پر کہ جس کا ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ سے ہی مدد کی جائے گی، زکوٰۃ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے حکم دیا۔ اور یہی بہت سے قول اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ امام مجاہد، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو سکھایا ہے، اور صلہ رحمی فرض ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اور امام مجاہد جو ہیں وہ تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا صدقہ قبول نہیں کرتا کہ جس کا کوئی رشتہ دار محتاج ہو، اپنے رشتہ دار محتاج کو وہ نہیں دیتا اور لوگوں میں صدقے دے رہا ہے، فرمایا اللہ ایسے شخص کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بڑی قابل غور ہے۔ اور اسی طرح اسی آیت میں اگر ہم دوسری بات دیکھیں وہ بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتائیں کہ یہ صرف مسلمان خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ دوسری قومیں جو مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے اور مسلمان اغنیاء دولت مندوں کا خرچ کرنے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ مومن جو خرچ کرتا ہے تو فرمایا ذالک خیر الذین یریدون وجہ اللہ،
کہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہے. یعنی مومن فقط اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کامیابی ہے. فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگر اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کیا تو ایسے لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ آیت میں یہ سبق سکھایا گیا. آگے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. فرمایا جو روپیہ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، سن لو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر، بس یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں. اس آیت کے دو مفہوم بیان کیے گئے. مفسرین نے دو مفہوم بیان کیے، میں دونوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مفسرین فرماتے ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ربا فرمایا، ربا سود کو کہتے ہیں اور یہی اس کا مشہور معنی ہے. اور حرمت سود کا حکم یہ بڑی وضاحت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا تھا. سود کو مکمل حرام مدینہ طیبہ میں کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر جو یہ کیونکہ مکی صورت ہے اور یہ جو اس آیت میں آیا تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اس حکم کی طرف یہ پہلا قدم ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ برائی جو معاشرے میں رائج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس معاشرے کی برائی کو یکدم ختم نہیں کرتا. جیسے شراب تھی عرب کے معاشرے میں تو شراب کو یکدم حرام نہیں کیا گیا بلکہ شراب کے لیے مختلف حکم آتے رہے. یہ قرآن میں ثابت ہے، پیچھے ہم سماعت کر چکے ہیں. اسی طرح اس معاشرے میں سود بھی بڑا گہرائی میں جا چکا تھا، لوگوں کی رگوں میں گھس چکا تھا اور وہاں پر لوگ اتنا یعنی سود میں ملوث ہو چکے تھے کہ اللہ رب العالمین نے تدریجاً، یہ پہلا حکم تھا تاکہ وہاں ایک ایسی فضا تیار کی جائے کہ پہلے لوگوں کی وابستگی اس سے ختم کروائی جائے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات اس سود کے لیے پیدا کیے جائیں اور پھر اس کی حرمت کا قطعی حکم نازل کیا جائے جیسے کہ شراب کے معاملے میں. اور سود عرب کے معاشرے میں اس طرح رائج تھا کہ لوگ پرائیویٹ طور پر، جیسے آج بھی آپ دیکھیں لوگوں نے اپنی اپنی ایپس بنائی ہوئی ہیں کہ ہم قرضہ دیں گے اور پھر وہ اس پر سود لینے کے چکر میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں، یہ بزنس ہے، تو وہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور اس پر یہ سارے معاملات آج کل سوشل میڈیا پر بھی اس طرح لوگ ایپس کے ذریعے لوگ قرض لیتے ہیں. اور اسی طرح کاروباری حضرات بھی بینکس وغیرہ سے لون. تو اس زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ مکے کے بڑے بڑے سرداران جو تھے، جو بڑے مالدار ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس جا کر قرض لیا کرتے تھے تو اس طرح وہ پھر اس پر سود دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بطلان کا بتایا کہ یاد رکھنا کہ یہ جو تم سود دیتے ہو لیتے ہو، فرمایا یاد رکھنا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، یہ اللہ نے بالکل فیصلہ بتا دیا کہ سود سے مال نہیں بڑھتا بلکہ سودی کاروبار مال و دولت میں اضافہ نہیں بلکہ مال و دولت جو ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے اور برکت تو کبھی اس میں اللہ نہیں دے گا. فرمایا تم برکت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری بات اسی آیت میں بتائی اور فرمایا کہ تم صدقہ و خیرات کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی. تم زکوٰۃ دو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے کہ تم زکوٰۃ دو گے اللہ تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا. یہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا قانون ہے. اسی طرح اپنی آمدنی میں سے لوگ جس طرح اللہ کی راہ میں سے پہلے نکال لیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے علاوہ وہ 2.5%، 5% جن لوگوں کا یہ عمل ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ اس طرح کے ایسے بھی اس مجلس میں بھی تشریف فرما ہے کہ جو اللہ سے یعنی ان کی نیت اتنی خالص کہ وہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے. تو اس طرح بندہ اللہ سے تجارت کرے یعنی اللہ کی راہ میں دے اور اس طرح بزنس اللہ سے بھی بندہ یہ صدقہ و خیرات کر کے گویا کہ اللہ سے بزنس کرتا ہے. اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کئی گنا دے گا. اس آیت کا دوسرا مفہوم جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کیا
ایک تو سود کے حوالے سے یہ پہلا مفہوم۔ دوسرا مفہوم علماء نے یہ کہا کہ بعض لوگ تحفے دیتے ہیں اور تحفہ لینے والا اس سے کئی گنا زیادہ اس کے بدلے میں انہیں تحفہ دے واپس دے۔ لوگ دیتے اس لیے ہیں کہ ہمیں سامنے والا زیادہ دے گا، ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم 5 دیں گے تو سامنے والا 10 دے گا۔ تو اس طرح لینا دینا جو اگرچہ حرام نہیں لیکن یہ معیوب ہے، اچھا کام نہیں، یہ عیب والا ہے۔ تو فرمایا ایسے مال دینے لینے سے بھی اللہ ایسے مال میں برکت نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ شادی بیاہ وغیرہ پر لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں، دوست احباب کو نیوتا جو کہلاتا ہے اور تحائف وغیرہ دیتے ہیں۔ نیت یہی ہوتی ہے کہ اگر نیت یہ ہے ہوتی ہے، یہ نہیں میں کسی پہ وہ بدگمانی نہیں کر سکتا، اگر نیت یہ ہے کہ میں دوں گا تو وہ لوگ سامنے سے زیادہ دیں گے، میں دوں گا وہ تعریف کریں گے، اس لیے خاندان میں اپنی ناک اونچی رہے، اس لیے لوگ دیتے بھی ہیں کہ آج ہم ان کو 5 دے دیں، سامنے والا بہت زیادہ ہے، ہمارے گھر شادی ہوگی تو یقیناً یہ 10 دے گا۔ تو اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد نہ ہو تو پھر ایسا لینا دینا شادی بیاہ میں بھی برکت نہیں ہوتی اور ایسا لینا دینا بھی معیوب ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دی جائے، نفلی صدقات نکالے جائیں، سب میں مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے اور جبھی انہیں کثیر اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات دے یا کسی کو گفٹ دے، تحفے دے، کچھ بھی دے، لیکن اللہ کی نیت نہیں ہے، مقصد صرف میری واہ واہ ہو، تعریف ہو اور اللہ کی رضا کو نکال دیا، تو علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا کچھ بھی اس کی ہیلپ بھی کر لیتا ہوں زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی، تو وہ میرا خدمت گار بن کر رہے، میرے ایک اشارے پر وہ میرا سارے کام کر دے اور ہر وقت وہ میرا احسان مند بن کر رہے اور لوگوں میں میرے نام کا خوب چرچا کرے کہ فلاں صاحب جو ہیں یہ میری بڑی مدد کرتے ہیں اور یہ لوگوں کی بھی بڑی مدد کرتے ہیں اور پل باندھے، تو فرمایا ایسے شخص کو بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر اسی دینے والے کا کبھی ذاتی کام اس شخص سے پڑ جائے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا ذاتی کام اس سے ہو سکتا ہے، اگر ہم نے کسی ایسے دینے والے کو جس کی ہم اللہ کے لیے مدد کر رہے تھے، لیکن اب دیکھیے نیت اچھی تھی، دے رہے اللہ کے لیے، لیکن اب ایسا آزمائش بھی آ گئی کہ اس سے ہمارا ذاتی کام پڑ گیا اور ذاتی کام پڑا، اس نے ہمارا ذاتی کام نہ کیا، تو بعض لوگ پھر زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جب یہ اتنا احسان فراموش ہے، میں اس کی ساری زندگی مدد کرتا رہا، میرا ایک کام پڑا، ذاتی کام اس نے اشارہ بند کر دیا۔ تو اس کو بھی علماء نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ وہ اگر ان کا وہ مدد کرنا اگر انہوں نے بند کر دی تو پھر وہ اپنے دل کا جائزہ لے لیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہیں نہیں دیا تھا، کیونکہ جب ان کے نفس پر وہ بات اتنی بھاری پڑی کہ گویا کہ وہ اپنے نفس کو خوش کر رہے تھے اور اسی لیے دے رہے تھے، اب انہوں نے بند کر دیا، ذاتی کام نہ ہوا، تو فرمایا وہ اپنے حال پر غور کر لے، اس کی نیت خالص نہیں تھی، حقیقت میں پہلے وہ سمجھتا رہے کہ میں نے اللہ کے لیے دیا، لیکن موقع آیا اگر اس نے کام نہ کیا پھر بھی اس کی مدد کرتا رہے، اس کو دیتا رہے، تو اللہ کی طرف سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش بھی دنیا میں ہوتی ہے کہ دینے والے کی وہ نیتوں کا سارا جتنا دیا ہوتا ہے، یہ نفس جو ہے نا، اسی کی ہمیں تربیت کرنا بہت ضروری ہے، یہ نفس پرستی سے بچنا ضروری ہے، نفس کشی کرنا ضروری ہے، اسی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ مولا کریم قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اس کا فیضان دے دے، تدبر قرآن، تفکر قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ